ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عید الفطر کی آمد پر سلطان عمان کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ وزارت اوقاف کی رویت ہلال کمیٹی آج شام شوال کا چاند نظر آنے یا نظر نہ آنے کی شہادتیں جمع کرنے کے لیے اجلاس بلا رہی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے کی رات 2,20,000 سے زیادہ نمازیوں نے مسجد اقصی میں عشاء اور تراویح کی نمازیں ادا کی۔ یوکرین کے صدر نے ماسکو کے ساتھ جاری مذاکرات کو روکنے کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یوکرین میں فوجی آپریشن اپنے مقاصد مکمل کر کے ہی ختم ہوگا۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عید الفطر کی آمد پر عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کے ساتھ ٹیلی فون پر مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ قطر کی وزارت اوقاف اور اسلامی امور کی رویت ہلال کمیٹی نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ آج ہفتے کی شام شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ کمیٹی نے اپیل کی ہے کہ جس شخص کو بھی چاند نظر آئے وہ دفنہ کے علاقے میں واقع وزارت اوقاف اور اسلامی امور کی عمارت میں آ کر اپنی شہادت پیش کرے، جہاں مغرب کی نماز کے بعد سے کمیٹی کا اجلاس شروع ہو جائے گا۔ وزارت داخلہ کے تمام سیکیورٹی اور خدمات فراہم کرنے والے اداروں نے عید الفطر کے استقبال کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ وزارت کے اعلی حکام نے کہا ہے کہ تمام اداروں کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ عید کی چھٹیوں کے دوران قطر میں رہنے والے کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ ہو اور تمام افراد خوشی اور اطمینان کے ساتھ خوشیاں منائیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ چھٹیوں کے دوران سیکیورٹی ڈپارٹمنٹس اور ٹریفک کا انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ 24 گھنٹے کام کرتا رہے گا، جبکہ دیگر سروس بیسڈ ادارے صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک کام کریں گے۔ ریاست قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مغربی علاقے کی ایک مسجد میں کل کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت نے تشدد اور دہشت گردی کے خلاف قطر کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ قطر ہر طرح کے تشدد، دہشت گردی اور عبادت گاہوں پر حملوں اور معصوم شہریوں کو ہراساں کرنے والی ہر کارروائی کو یکسر مسترد کرتا ہے، چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق اس دھماکے میں 50 سے زیادہ افراد جاں بحق اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ سرزمین فلسطین میں آج صبح فجر کے وقت مغربی کنارے کے شہر قلقیلیہ میں غاصب اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب قابض دستوں نے قلقیلیہ کے مشرقی قصبے غزون پر چڑھائی کر دی۔ گولی شہید نوجوان کے دل میں سیدھے آ لگی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس واقعے سے چند گھنٹوں قبل اسرائیلی نرسنگ اسٹاف نے اعلان کیا تھا کہ مغربی کنارے میں آباد کی گئی یہودی بستیوں میں سے ایک کے انٹرنس پر ایک سیکیورٹی گارڈ مارا گیا ہے۔ اسرائیل کی مسلسل جارحیت کے باوجود کل جمعۃ الوداع کی رات مسجد اقصی میں 2,20,000 سے زیادہ نمازیوں نے عشاء اور تراویح کی نماز ادا کی۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیلی قابض دستوں کے زبردستی داخلے، ربر کی گولیوں کی فائرنگ اور نمازیوں پر آنسو گیس کے گولے داغنے کی پرزور مذمت کی ہے۔ اسرائیلی غاصب دستوں کی کارروائی سے درجنوں نمازی مسجد تک نہیں پہنچ سکے۔ فلسطینی ہلال احمر کے ترجمان محمد الفتیانی نے بتایا کہ ایمبولینسز کو زخمیوں تک پہنچنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔
دوسری جانب اردن کے وزیر خارجہ جناب ایمن الصفدی نے مسجد اقصی میں کشیدگی کو ختم کرنے اور سکون کی بحالی کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جناب انٹونیو گوتریش کے ساتھ تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ سوڈان میں جنرل پراسیکیوٹر نے گزشتہ دنوں مغربی ڈارفور نامی ریاست میں پیش آنے والے پرتشدد واقعات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان واقعات میں درجنوں افراد مارے گئے تھے۔ اسی دوران میں 5 مغربی ملکوں کے نمائندوں اور یورپی یونین نے سوڈانی ایڈمنسٹریشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں سول حکومت کے قیام کے حوالے سے فوری اقدامات کریں اور گزشتہ 6 ماہ سے ملک میں نافذ ایمرجنسی کو اٹھا لے۔ ادھر انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل نے سوڈانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جوبا امن معاہدے، مشترکہ امن فوج کی تعیناتی اور شہریوں کے تحفظ کے نیشنل ورکنگ پلان پر عمل درآمد کرے۔ سیکیورٹی کونسل نے ایک بیان میں مطالبہ کیا کہ مغربی ڈارفور ریاست میں ہونے والے تشدد کی صاف و شفاف تحقیقات کروائی جائے، جہاں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے قوی امکان ظاہر کیا ہے کہ روس کے ساتھ جاری امن مذاکرات کو عوام کے غیظ و غضب کی وجہ سے روکنا پڑ سکتا ہے۔ صدر زیلنسکی کے بقول روسی فوج کے ہاتھوں انجام دیے گئے بھیانک واقعات کی وجہ سے یوکرین کے عوام میں غصہ ہے۔ ادھر روس کے وزیر خارجہ جناب سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ یوکرین میں فوجی آپریشن اس کے مقاصد مکمل ہونے کے ساتھ ہی مکمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ روس کسی کو بھی ایٹمی جنگ کی دھمکی نہیں دے رہا۔ دوسری جانب زمینی صورتحال میں روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جنگی جہازوں نے یوکرین کے دارالحکومت کییو میں میزائل بنانے والی ایک فیکٹری کی ورک شاپس کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی دوران میں امریکہ کی وزارت دفاع کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ کییو میں جنگی سامان تیار کرنے والی تنصیبات پر روس کے حملوں کا مقصد یوکرین کی فوج کی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ نہیں سمجھتا کہ روس کی جانب سے ایٹمی ہتھیار کے استعمال کا کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی نیٹو ممالک کو کوئی خطرہ لاحق ہے۔ برطانیہ کی وزیر خارجہ محترمہ لیز ٹرس نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے یوکرین کے وزیر خارجہ کے ساتھ برطانیہ کے ماہرین کے ذریعے بقول ان کے روس کے جنگی جرائم کی تحقیقات کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ اس ضمن میں روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین میں تحقیقات کے متعلق عالمی عدالت انصاف کے ساتھ تعاون کا پابند نہیں ہے۔ سلوواکیہ اور پولینڈ کے درمیان ایک اتفاق رائے ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں یوکرین کو سلوواکیہ کے جنگی جہاز MiG-29 فراہم کیے جائیں گے۔ یوکرین روس جنگ کے اثرات یورو زون پر پڑ رہے ہیں اور پروڈکشن میں کمی آئی ہے، جبکہ مہنگائی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جناب انٹونیو گوتریش افریقی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ یوکرین جنگ کے افریقہ پر پڑنے والے اثرات پر روشنی ڈالیں گے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عید الفطر کی آمد پر سلطان عمان کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ وزارت اوقاف کی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج شام شوال کا چاند نظر آنے کے متعلق شہادتیں جمع کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے کی رات 2,20,000 سے زیادہ افراد نے مسجد اقصی میں عشاء اور تراویح کی نمازیں ادا کیں۔ یوکرین کے صدر نے ماسکو کے ساتھ جاری مذاکرات روکنے کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یوکرین میں فوجی آپریشن اپنے مقاصد مکمل کر کے ہی ختم ہوگا۔
اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. عبید طاہر اور تکنیکی معاون سلمان المومن کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107. السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.